اسے جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 39، اس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فنادتہ الملائکہ، تو پکارا، آواز دی اسے فرشتوں نے، وہو قائم یصلی فی المحراب، اور وہ اپنی جگہ کھڑ کر نماز پڑھ رہا تھا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری دیتا ہے یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کے کلمے کی، وسیدا وحصورا، سردار ہوگا، سید سردار ہوگا، وحصورا، اور عورتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچنے والا ہوگا، ونبیہ، اور نبی ہوگا، من الصالحین، صالحین میں سے نبی ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑے عالم تھے، بارگاہ الہی میں قربانیاں آپ علیہ السلام ہی پیش کیا کرتے تھے۔ مسجد شریف میں آپ کی اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ جس وقت محراب میں آپ نماز میں مشغول تھے، باہر آدمی کے داخلے کی اجازت نہیں تھی، آدمی داخلے کی اجازت کا انتظار کر رہے تھے، دروازہ بند تھا، اچانک آپ نے ایک سفید پوش جوان کو دیکھا، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے آپ کو فرزند کی بشارت دی، جو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ان اللہ یبشرک کے الفاظ سے نقل کیا ہے۔ یہ غیب کی خبر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام دونوں کو معلوم ہوگی۔ آپ کو بشارت ملی، اللہ نے آپ کو ایسا بیٹا عطا کرے گا، یہ بشارت ہوئی، جس کا نام یحییٰ ہوگا، وہ اللہ عز و جل کے کلمہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کن کہہ کر پیدا فرمایا، بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے اور ان کی تصدیق کرنے والے جو ہیں، یاد رکھیے گا، وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، جو حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عمر میں آپ 6 ماہ بڑے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت مریم سے ملی تو انہیں اپنا حاملہ ہونے پر مطلع فرمایا، اطلاع دی، دونوں آپس میں بہنیں تھیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں بھی حاملہ ہوں، میرے پیٹ کے اندر بھی بچہ ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ اے مریم، مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے پیٹ کا بچہ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام تمہارے پیٹ کے بچے کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سجدہ کر رہا ہے۔ تفسیر خازن کے اندر علامہ خازن نے اس آیت کے اندر یہ تفسیر بیان کی ہے۔ اس سے جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 40، وہی موضوع آگے چل رہا ہے۔ اس آیت نمبر 40 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قال ربی، تو عرض کی، بولا، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، کہاں سے ہوگا میرا لڑکا، کہاں سے ہوگا میرا بچہ، وقد بالغنی الکبر، حالانکہ مجھے تو بڑھاپا آ چکا ہے، بامراتی آخر، اور میری عورت جو ہے وہ بانج ہے۔ قال کذالک اللہ، اسی طرح اللہ یفعل ما یشاء، اس طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کو جب بیٹے کی بشارت دی گئی تو آپ نے ظاہر تعجب کے طور پر فرمایا کہ میرا لڑکا کہاں سے ہوگا، میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی جو ہے بانج ہو چکی ہے۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر جو تھی وہ 120 سال تھی، اور آپ کی زوجہ محترمہ کی جو عمر تھی اس وقت 98 سال تھی۔ سوال سے مقصود یہ تھا کہ یہ بیٹا کس طرح ہوگا، کیا جوانی واپس آئے گی، یا میری زوجہ کا جو بانج پن ہے وہ دور ہو جائے گا، یا ہم دونوں اپنے حال پر رہیں گے۔ سوال کا مقصد یہ تھا کہ جوانی واپس آئے گی، میری عورت کا بانج پن دور ہوگا، یا اسی حالت کے اندر، اسی بڑھاپے کے اندر اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ تو اس سے جو اگلی آیت ہے آیت نمبر 41، اس آیت نمبر 41 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، قالا، فرمایا، ربی، اے میرے رب، اجعل لی آیا، کر دے اسے میرے لیے نشانی۔ قالا، فرمایا، آیاتو کا، آپ نے عرض کی کہ میرے لیے کوئی نشانی کر دے یا رب۔ اللہ نے فرمایا، آیاتو کا، تیری نشانی کیا ہے، اللہ تکلم الناس، کہ تو کلام نہ کرے گا، ثلاثت ایام، 3 دن تو لوگوں سے کلام نہ کرے گا، الا رمزا، مگر اشارے کے ساتھ، وذکر ربک کثیرا، اور اپنے رب کا ذکر کر کثرت سے، وسبح بالعشی والابکار، اور صبح اور شام اس کی تسبیح کر، اس کی پاکی بول۔ اب اس آیت کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حمل ٹھہر جانے کی صورت میں علامہ ظاہر ہونے کا عرض کیا تھا کہ اس وقت وہ زیادہ شکر اور عبادت کے اندر مشغول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیری نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے کلام نہیں کرے گا، صرف اشارے سے بات چیت کر سکو گے۔ ایسا ہی ہوا کہ جب آپ کی زوجہ کو حمل ٹھہرا تو آدمی کے ساتھ گفتگو کرنے سے زبان مبارک 3 روز تک بند رہی،
तस्बीह और जिक्र पर आप कादर रहे। ये एक अजीम मौजज़ा है कि जिसमें आज़ाद सही और सालिम हो और जुबान से तस्बीह और तक़द्दुस की कलिमात अदा होते रहें मगर लोगों के साथ गुफ्तगू ना हो सके। और ये अलामात इसलिए मुकर्रर की गई कि इस नेमत अजीमा के अदाए हक में ज़बान जिक्र और शुक्र के सिवा किसी बात में मशगूल ना हो। यानी अल्लाह ताला जो नेमत अदा कर रहा है उसके शुक्राने के तौर पर जुबान जो है सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा में, अल्लाह ताला के जिक्र में, अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी के अंदर मशगूल रहे, इधर उधर की किसी किस्म की और बात के अंदर मशगूल ना हुए। तो इससे मालूम हो रहा है कि अगर अल्लाह ताला साले नेक औलाद अता कर दे तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो शुक्रिया अकीका की सूरत में हो सकता है, सदका खैरात की सूरत में हो सकता है, नवाफिल की सूरत में हो सकता है, वो किसी भी सूरत में हो सकता है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रहमतुल आलमीन को इस दुनिया में मबऊस फरमाया तो उस पर भी तमाम उम्मत का शुक्राना बनता है, तमाम उम्मत का शुक्रिया अदा करना बनता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस एहसान अजीम का शुक्रिया अदा करें। वो कैसे करेंगे? अल्लाह का जिक्र करके, उसके रसूल का जिक्र करके, उसके हबीब की महफिलें सजा के, अल्लाह का जिक्र करके, अल्लाह की हम्द सना करके, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफात बयान करके। इसे जो अगली आयत है, आयत नंबर 42, इस आयत नंबर 42 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इस क़ालतिल मलाइका, जब कहा फरिश्तों ने, या मरियम, ऐ मरियम, इन्नल्लाह हस्तफा के, बेशक अल्लाह ताला ने तुझे चुन लिया है, वत्तहरा के, और तुझे खूब सुथरा कर दिया है, वस्तफा के अला निसाइल आलमीन, और तुझे जो है चुन लिया है, मुंतखब कर लिया है तमाम जहान की औरतों पर, यानी उस वक्त की जितनी औरतें हैं उन सब पर आपको फजीलत दी। इस आयत में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की शान बयान है कि अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत से फजाइल के लिए मुंतखब फरमा लिया। मसलन औरत होने के बावजूद भी बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए उन्हें नजर में कबूल कर लिया, जो उनकी वालदा ने मानी थी कि या अल्लाह मुझे औलाद दे, मैं उसे बैतुल मक़दस की खिदमत के लिए वक्फ करूंगी। जबकि वहां क्या रिवायत था कि सिर्फ मर्दों को मुंतखब किया जाता था, लेकिन ये आपका एजाज है कि अल्लाह ने आपको चुन लिया। यार ये बात इनके सिवा किसी औरत को मुयसर ना हुई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए जन्नती रिज़्क़ भेजा गया, ज़करिया अलैहिस्सलाम को इनका कफील बनाया गया, अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें ये फजीलतें फरिश्तों की जुबानी सुनाई गई। मजीद हज़रत मरियम को अल्लाह ताला ने गुनाहों से और मर्दों को इन पर कुदरत पाने से पाकीज़ा रखा और उन्हें सारे जहान की औरतों पर फजीलत दी और बगैर बाप के बेटा दिया। यानी आपने शादी नहीं की, आपका किसी मर्द से निकाह नहीं हुआ, उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको बेटा अता किया। इसे जो अगली आयत है, आयत नंबर 43, इस आयत नंबर 43 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, या मरियम उक़नुती, ऐ मरियम गर्दन रख दे, लिरब्बी का, अपने रब के हुजूर, अपने रब के हुजूर सजदा कर ले, वसजुदी और सजदा कर, वरकाई मर्राकीन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। अब कनूत का मतलब क्या है? फरमा बरदारी, यानी अपने रब की फरमा बरदारी कर और अदब से खड़ा होना भी है इसका मतलब। जब फरिश्तों ने आपको आयत में मज़कूर हुक्म सुनाया तो हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आता है कि आपने इतना तवील क़ियाम किया कि आपके कदम मुबारक पर वरम आ गया और पांव फट कर खून जारी हो गया। अब देखें, अल्लाह का हुक्म आया कि रब को सजदा करो, रब के हुजूर अदब से खड़ी हो। वो एक औरत, खवातीन, एक खातून होकर अपने रब की बारगाह के अंदर खड़ी हुई और इतना तवील क़याम किया कि आपके कदम मुबारक पर वरम आ गया और पांव फटकर खून जारी हो गया। और आज अफसोस है, आज के मुसलमान पर जरा भर थोड़ी सी तकलीफ हो हम नमाज की तरफ जाते नहीं है। कहीं हमारे जिस्म के किसी हिस्से के अंदर थोड़ी सी तकलीफ है, हम कहते हैं हम तो नमाज बैठ कर पढ़ेंगे। लेकिन अफसोस के काश हम इन मसाइल को जान लेते कि नमाज किस हालत के अंदर हम बैठ कर पढ़ सकते हैं। इसे जो अगली आयत है, आयत नंबर 44, इस आयत नंबर 44 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ज़ालिका मिन अंबाइल गैब। आयत नंबर 44 में अल्लाह फरमाता है, ज़ालिका, ये, मिन अंबाइल गैब, ये गैब की खबरें हैं, नूही इलैका, हम आपकी तरफ वही करते हैं, वमा कुंता लदैहिम, आप उनके पास ना थे, इज़ युल्कूना अक़लामहुम, जब वो कूड़े डाल रहे थे, अय्युहुम यकफुलु मरियम, के मरियम की कफालत कौन करेगा, वमा कुंता लदैहिम, और आप उस वक्त भी उनके पास ना थे, इज़ यख्तसिमून, जब वो आपस में झगड़ रहे थे। इस आयत में सबसे पहले अल्लाह ने फरमाया कि ये गैब की खबरें हैं, वो अल्लाह ताला अपने पसंदीदा बंदे को, अपने बरगुज़ीदा बंदे को, अपने अंबिया को गैब की खबरें अता फरमा देता है। और दूसरी बात पूरा अंदाजी की गई है कि लोग मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की परवरिश के उम्मीदवार थे। आपस में बहस मुबासा किया कि बहस मुबासा के बाद उन्होंने फिर कुरानंदाजी पर फैसला छोड़ दिया, आपस में बहस करने लगे। वो कहता था कि मैं इसकी परवरिश करूंगा, वो कहता था मैं इसकी परवरिश करूंगा। चुनाचा बात कुरानंदाजी पर आई
جن کلموں سے وہ تورات لکھا کرتے تھے انہی کے ذریعے قرآن اندازی کی، اور طے یہ پایا کہ ہر کوئی اپنا قلم پانی میں رکھے، جس کا قلم پانی کے بہاؤ کی الٹی طرف بہنا شروع کر دے، یعنی پانی کا بہاؤ اس طرف ہے اور قلم اس طرف آنا شروع کر دے، وہ کفالت حقدار ہوگا۔ سب نے اپنی قلم پانی میں ڈالی تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم الٹی طرف بہنا شروع ہو گیا، یعنی اگر گہرائی اس طرف ہے، اس طرف بہنے کے بجائے وہ اس طرف بہنے لگ گیا۔ اس طرح حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا آپ علیہ السلام کی کفالت میں آ گئیں، اور اس سے معلوم ہوا کہ اگر جب فیصلہ مشکل ہو تو پھر قرآن اندازی کر لینی چاہیے۔ حضور علیہ السلام سفر میں ساتھ لے جانے کے لیے ازواج مطہرات کے درمیان بھی قرآن اندازی فرمایا کرتے تھے۔ اس سے جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 43، اس آیت نمبر 45 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اذ قالت الملائکہ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری دیتا ہے کلمہ کی اپنی طرف سے، اسمہ المسیح، جس کا نام مسیح ہوگا، عیسیٰ ابن مریم، جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، رودار ہوگا دنیا اور آخرت میں اور مقربین میں سے ہوگا، قربت والوں میں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اس لیے کہا گیا، جیسے کہ ماقبل میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کی جو پیدائش ہے وہ اللہ رب العزت نے لفظ کن کہہ کر کہی۔ آپ ماں اور باپ کے نطفے کے بغیر پیدا ہوئے، اللہ رب العزت نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اس لیے آپ کو روح اللہ، کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ نام مبارک آپ کا عیسیٰ ہے، لقب آپ کا مسیح ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام مس کر کے یعنی چھو کر شفا دیتے تھے۔ دنیا و آخرت میں آپ کی عزت تھی، وجاہت والے تھے، رب کے مقرب بندے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ علیہ السلام کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور آپ کی نسبت قرآن کے اندر ماں کی طرف کی گئی ہے۔ آگے آپ کے فضائل کے اندر اگلی آیت کے اندر آتا ہے، آیت نمبر 46 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور لوگوں سے بات کرے گا مہد میں، یعنی پنگوڑے کی عمر میں، پالنے کی عمر میں، کچی عمر کے اندر، ابھی بولنے جس عمر کے اندر عام طور پر بچہ نہیں بولتا، وکالا، اور پکی عمر میں، ومن الصالحین، اور خاصوں میں سے ہوگا، یعنی اس وقت بھی کلام کرے گا جب ایسی عمر ہوگی کہ بچہ بول نہیں سکتا، اور جب پکی عمر میں ہو جائے گا تب بھی کلام ہو جائے گا، کلام کرے گا۔ پکی عمر میں لوگوں سے کلام فرمائیں گے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ عثمان سے اترنے کے بعد آپ لوگوں سے کلام فرمائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ مسلمانوں کا اسی بات پر ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر آئیں گے اور لوگوں سے کلام فرمائیں گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین کی طرف اتریں گے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے، اور دجال کو آپ قتل کریں گے۔ لہذا جیسے آپ علیہ السلام کا بچپن میں کلام کرنا موجہ ہے، ایسے ہی پکی عمر کے اندر جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کا کلام کرنا موجہ ہوگا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہیں۔ اور یہاں پر کچھ جو صفات بیان کی گئی ہیں، ایک آپ کا کلمۃ اللہ ہونا، دوسرا مسیح ہونا، تیسرا حضرت مریم کا بیٹا ہونا، بغیر باپ کے پیدا ہونا، یہ کچھ صفات ہیں جو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں۔ اس سے جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 47،